حضرت خالد بن ولید کے والد پر اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ کیوں آیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ پر عذاب کے بارے میں کیا کہا؟ ایمان لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے باپ کے بارے میں عذاب کی آیات سب سے پہلے کیوں پڑھی اور بار بار اپنے باپ پر عذاب کے متعلق آیات کیوں دہراتے تھے؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ عرب کے امیر ترین اور ذہین ترین آدمی تھے۔ ان کے باغات مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بولنے کے ماہر تھے اور عربی زبان پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو مکہ کے کفار اکٹھے ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آپ کچھ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مناظرہ کریں، کیونکہ کفار میں سے کوئی بھی جب قرآن سنتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو وہ لاجواب ہو جاتے، کیونکہ ولید بن مغیرہ کو عربی زبان پر عبور تھا اور وہ بہت عقل مند بھی تھا۔ اس لیے کفار نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا شروع کی اور ہر طرح کے سوال کیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور قرآن مجید کی آیات سنی تو وہ دل میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ ولید بن مغیرہ جب واپس کفار کے پاس آیا تو کفار نے کہا، اے ولید بن مغیرہ، بتاؤ کیا محمد جو کہتے ہیں وہ شاعری ہے؟ مغیرہ نے کہا، نہیں۔ کفار نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کاہن یا مجنون ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا، نہیں، مجنون ایسی باتیں اور کلام نہیں کرتے۔ کفار نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جادوگر ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا، نہیں۔ اس طرح کفار نے مختلف سوال پوچھے، لیکن ولید بن مغیرہ کہتا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو کفار کو لگا کہ ولید بن مغیرہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کفار نے پوچھا، تو تم بتاؤ لوگوں کو کیا کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو ولید بن مغیرہ سوچنے لگا اور کہا کہ لوگوں کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے اور پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ حالانکہ ولید بن مغیرہ کا دل اور دماغ مان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو ولید بن مغیرہ پر سخت غصہ آیا اور قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ پر عذاب کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ سورہ مدثر، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو بہت سی نعمتیں دیں، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے، تو میں ان قریب اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور کیا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔
پھر اس نے دیکھا، پھر پیشانی سکڑائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عن قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ کیونکہ ولید بن مغیرہ دل اور دماغ سے سمجھ چکا تھا کہ اسلام سچا دین ہے، اور اس نے پھر بھی انکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کو اس پر زیادہ غصہ آیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دیر سے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے باپ کے بارے میں قرآن مجید میں سخت عذاب کی آیات ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیات سیکھیں جو اس کے باپ کے بارے میں تھیں۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید پسینے میں ڈوب جاتے اور کانپنے لگتے۔ ذرا سوچیں، جس کے باپ کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہو کہ عذاب دے گا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا وہ آیات پڑھنا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید بار بار یہ آیات پڑھتے تاکہ دل سے یقین ہو جائے، اور جب بھی یہ آیات پڑھتے انہیں پسینہ آنے لگتا۔ آپ ذرا تصور کریں کتنا مشکل تھا صحابہ کرام کے لیے اسلام قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، جب ان کے اپنے ہی ان کے خلاف ہو جاتے اور اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑنا پڑتا، لیکن پھر بھی ان کے ایمان کی حالت کمال درجہ پر تھی۔ فتح مکہ کے وقت جب حضرت خالد بن ولید نے ابو جہل کے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کا کہا تو اس نے کہا، اے خالد، تمہارے باپ اور میرے باپ کے بارے میں قرآن میں عذاب کی آیات ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اس کا مطلب ہوگا مجھے یہ بات سچ ماننا پڑے گی کہ میرا باپ ابو جہل تھا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا، میں اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، لیکن اسلام قبول کر کے میں خود کو جہنم میں جانے سے بچا سکتا ہوں، اور تم بھی ایسا ہی کرو۔ خالد بن ولید کے دو بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ایسی عزت بخشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ہمیشہ فتح حاصل کی۔ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا۔ ذرا سوچیں، صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیسی کیسی مشکلات اٹھائیں اور قربانی دی۔ آج اللہ نے ہمیں مفت میں اسلام عطا کیا اور ہم پر احسان کیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ہمارا خاتمہ بھی برا نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔